یہ کہانی ایک معصوم بچے کے خواب سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسا خواب جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو اللہ کے نبی تھے، ایک مظلوم بیٹے تھے اور صبر و تقوی کی عظیم مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ قرآن مجید میں مکمل تفصیل کے ساتھ سورۃ یوسف میں بیان فرمایا ہے، اور خود فرمایا، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ یوسف 12:3۔ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ ایک رات انہوں نے ایک عجیب اور بابرکت خواب دیکھا۔ صبح اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 12:4۔ حضرت یعقوب فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب ایک عظیم مستقبل کی نشانی ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ 12:5۔ کیونکہ بھائیوں کے دل میں پہلے ہی حسد پیدا ہو چکا تھا۔ وہ کہتے تھے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ 12:8۔ حسد نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ تو یوسف کو قتل کر دیا جائے یا کسی دور جگہ پھینک دیا جائے۔ 12:9۔ آخرکار ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ 12:10۔ انہوں نے اپنے والد سے اجازت لی کہ یوسف کو ساتھ لے جائیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ 12:13۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ حفاظت کریں گے، مگر ارادے کچھ اور تھے۔ جب وہ یوسف کو لے گئے تو انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ 12:15۔ ایک معصوم بچہ، گہرا اندھیرا، تنہائی اور خاموشی، لیکن اس اندھیرے میں بھی اللہ کا نور ساتھ تھا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے تسلی دی کہ ایک دن تم انہیں ان کا یہ عمل یاد دلاؤ گے۔ 12:15۔ ادھر بھائی روتے ہوئے گھر آئے اور جھوٹی کہانی سنائی کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ 12:17۔ وہ قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا لائے۔ 12:18۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے اور میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ 12:18۔ کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا۔ جب ڈول باہر نکالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ 12:19۔ انہوں نے خوشی سے کہا، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اس کو سامان تجارت کی طرح چھپا لیا اور چند درہم کے بدلے بیچ دیا۔ 12:20۔ یوں ایک نبی کو غلامی کے بازار میں بیچا گیا اور مصر لے جایا گیا۔ مصر کے ایک معزز شخص عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ 12:21۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کا خیال رکھنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اسے بیٹا بنا لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں مقام عطا کیا۔ 12:21۔ بچپن کا دکھ، کنویں کا اندھیرا اور بازار کی ذلت سب اللہ کی حکمت کا حصہ تھا۔ اللہ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی۔ 12:22۔ ہر آزمائش کے بعد ایک نیا درجہ تھا۔ پھر ایک اور امتحان آیا۔ عزیز کی بیوی نے انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ 12:23۔ دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ میری طرف۔ یوسف نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ 12:23۔ یہ تھا ایک جوان نبی کا تقوی۔ جب گناہ آسان ہو، دروازے بند ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب اصل ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں برائی سے محفوظ رکھا۔ 12:24۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور قمیص پیچھے سے پھاڑ دی گئی۔ 12:25۔ دروازے پر عزیز موجود تھا۔ الزام اس پر لگا، مگر اللہ نے سچ ظاہر کر دیا۔ ایک گواہ نے کہا، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچے ہیں۔
12, 26, 27 قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ سچ سامنے آ گیا، لیکن شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگیں۔ 12:30 عزیز کی بیوی نے انہیں دعوت دی، پھل اور چھریاں دیں۔ 12:38 جب اس سامنے آئے تو وہ حیران رہ گئیں۔ انہوں نے بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ 12:38 پھر بھی دباؤ ڈالا گیا۔ اوسٹ نے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ 12:33 اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ 12:35 ایک نبی جو کنویں سے غلامی تک اور غلامی سے قید تک پہنچا، مگر ہر حال میں اللہ کا منصوبہ جاری تھا۔ اور یہی سے کہانی ایک نئے موڑ پر داخل ہوتی ہے، جہاں قید خانہ ہدایت کا مرکز بنے گا، خوابوں کی تعبیر سامنے آئے گی اور صبر آخرکار عزت میں بدل جائے گا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے، حسد تباہی لاتا ہے، صبر بلندی دیتا ہے اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔